بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان پریتم اور پہلوان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 اور آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پریتم سنگھ کے بنگلے کی چوری کی تفتیش مجھے ناکام نظر آ رہی تھی۔ میں بتا چکا ہوں کہ اجاگر سنگھ کا ڈنڈا صفایا کر چکا تھا، تاہم میں شکست تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ پریتم سنگھ میرے پاس آتا رہتا تھا، اس پر جو خوف طاری تھا وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ مجھ پر زور دے کہ میں چوروں کا سراغ جلدی لگاؤں اور مال برآمد کروں، میں اسے اور زیادہ خوف زدہ کر کے نصیحت کرنے لگتا تھا۔ میں اسے اشاروں میں یہ تاثر بھی دیتا رہتا تھا کہ اس نے جس طرح دولت کمائی ہے اسی طرح غائب ہو گئی ہے۔ حرام کی دولت کو حرام ہی جانا تھا۔ میں اسے یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اب بھی دل میں لوگوں کی محبت پیدا کر لے اور ان کی بھلائی کے لیے عملاً کچھ کرے۔ وہ میرا دوست تو تھا ہی، اس واردات کے بعد وہ میرا مرید ہو گیا۔ وہ دراصل میری پناہ کا طلبگار تھا۔ گناہوں اور فرعونیت میں لذت تو بہت ہوتی ہے، لیکن گناہ جب سر چڑھ کر بولتے ہیں تو انسان کی حالت گیدڑ سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ انسان میں جرأت نہیں رہتی، جسمانی اور ذہنی لحاظ سے انسان کیڑا مکوڑا بن جاتا ہے۔ میں نے کئی شہزادوں کو خیالی عرش سے حقیقی فرش پر گرتے دیکھا ہے، ان میں پریتم سنگھ بھی تھا۔ ٹھیکے نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے اور گھر میں جو دولت تھی وہ چور لے گئے تھے۔ میں تفتیش میں مصروف رہا، کبھی صرافہ بازار میں مارا پھرتا اور کبھی دیہات میں نکل جاتا، اور دن گزرتے گئے۔ ایک روز پریتم سنگھ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس کا کتا اصلی حالت میں آ گیا ہے، اب اپنا راتب بھی کھا لیتا ہے اور دن رات پہلے کی طرح چوکنا رہنے لگا ہے۔ میں نے یہ خبر توجہ یا دلچسپی سے نہ سنی، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے چونکا دیا کہ چوری کی واردات سے 1-2 روز بعد کتے کی حالت سنورنے لگی تھی۔ میرا تفتیشی دماغ گہری سوچ میں کھو گیا۔ پہلی ناکام واردات کے بعد کتے کا سست اور بیکار ہونا، اور کامیاب واردات اس کے بعد کتے کا اصلی حالت میں آ جانا میرے لیے بڑے قیمتی معنی رکھتا تھا۔ میں نے پریتم سنگھ سے کتے کی دونوں حالتوں کے متعلق کریت کر پوچھا اور میرے شکوک پختہ ہوتے چلے گئے۔ ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ پریتم سنگھ کے گاؤں میں دنگل ہو رہا ہے، جس میں نامی گرامی پہلوان کشتیاں لڑیں گے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس دنگل میں ہندو، سکھ اور مسلمان پہلوان لڑنے آ رہے ہیں، اس لیے فساد کا خطرہ ہے۔ لوگوں کی تیاریوں سے معلوم ہوتا تھا کہ صرف پہلوان نہیں بلکہ تماشائی بھی لڑنے کو آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں، جسے میں پرانا زمانہ نہیں کہہ سکتا، کل کی تو بات ہے، مردوں کے مشاغل کشتی، کبڈی اور وزن اٹھانے کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ دور دور سے تماشائی آیا کرتے تھے۔ ذوق و شوق والے دولت مند کھلاڑیوں کو دل کھول کر انعام دیتے تھے، مگر کبڈی اور کشتی کے اکھاڑے کبھی تماشائیوں کے میدان جنگ بھی بن جایا کرتے تھے۔ ہارنے والوں کے گاؤں کے لوگ مرنے مارنے پر اتر آتے تھے، کہتے تھے بے انصافی ہوئی ہے۔ سن 1978 میں علی گڑھ میں جو مسلم کش فسادات ہوئے تھے اور جن کی وجہ سے علی گڑھ میں کرفیو لگ گیا تھا، ان کی ابتدا پہلوانوں کے اکھاڑے سے ہوئی تھی۔ دنگل میں بھورا نام کا ایک پہلوان جیت گیا۔ ہارنے والا ہندو اور جیتنے والا مسلمان تھا۔ ہندوؤں نے ہنگامہ برپا کر دیا کہ فیصلہ غلط ہوا ہے۔ ہندو دراصل مسلمان کی فتح کو برداشت نہیں کر سکتے، خواہ یہ کبڈی کی فتح ہو، کشتی کی ہو یا کرکٹ کی۔ ذرا غور فرمائیے کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم دوسرے ملکوں کی ٹیموں کے مقابلے میں بھی ہاری ہے، مگر پاکستانی ٹیم سے شکست کھا کر گئی تو بھارت کی پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ بھارتی ٹیم کی شکست کے اسباب کیا ہیں۔ اس کے نتیجے میں ٹیم کے کپتان بشنت سنگھ بیدی کو کپتان سے سبکدوش کر دیا گیا۔ علی گڑھ میں مسلمان پہلوان جیت گیا تو ہندوؤں نے وہیں ہنگامہ برپا کر دیا اور ایک مسلمان پہلوان کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ یہ فساد شہر تک پھیلایا گیا۔ مسلمانوں کے گھر لوٹے گئے اور ان کا قتل عام کیا گیا، اور مسلمانوں کو بھارت سرکار نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہ دی۔ میں سامعین سے معذرت خواہ ہوں
کہ اصل کہانی سے بھٹک کر کہیں اور جا پہنچا ہوں، لیکن بات سے بات یاد آ جاتی ہے۔ 35 سال پہلے کے دنگل کا ذکر آیا تو مجھے آج کے علی گڑھ کا خونی دنگل یاد آ گیا۔ میرے جذبات اس لیے امڑ آئے کہ میں علی گڑھ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، اور اس لیے بھی کہ علی گڑھ کو گہوارہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ سن 1946-47 میں جو جنگ پاکستان کے عروج کا دور تھا، علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء پنجاب اور سرحد میں آ گئے اور پاکستان بننے تک میدان عمل میں سرگرم رہے تھے۔ وہ علی گڑھ ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کے خون میں ڈوب گیا تھا۔ پریتم سنگھ کے گاؤں میں دنگل کی اطلاع ملی تو میں نے امن خراب ہونے کے خدشے کے تحت دنگل رکوا دیا۔ دنگل کے منتظمین نے یہ داؤ کھیلا کہ انگریز افسروں کے پاس گئے اور انہیں یقین دلایا کہ بد امنی نہیں ہونے دی جائے گی اور دنگل کی آمدنی وار فنڈ میں دی جائے گی۔ انگریز افسروں نے اجازت دے دی، حالانکہ دنگل کا کوئی ٹکٹ نہیں تھا، یہ کھلا دنگل تھا۔ مجھے حکم ملا کہ میں دنگل میں پولیس کی زیادہ سے زیادہ نفری کے ساتھ موجود رہوں اور بد امنی نہ ہونے دوں۔ دنگل کا دن آ گیا، میں پریتم سنگھ کے گاؤں میں چلا گیا۔ کانسٹیبلوں کی نفری ساتھ تھی، بہت زیادہ ہجوم تھا۔ پہلوانوں کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ پریتم سنگھ میرے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ اس کا کتا تھا، جو اب پہلے کی طرح تندرست اور خونخوار ہو گیا تھا۔ میں اور پریتم سنگھ تماشائیوں کے گول دائرے کے اندر اکھاڑے کے ارد گرد یعنی ہجوم اور اکھاڑے کے درمیان گھوم پھر رہے تھے۔ پہلوانوں کے کئی جوڑ تھے جو باری باری لڑ رہے تھے۔ جب کوئی پہلوان گرتا تو تماشائی جیتنے والے کو داد اور تحسین دینے کے لیے اکھاڑے میں آنے کی کوشش کرتے۔ میں نے پریتم سنگھ کے کتے کی زنجیر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جدھر سے تماشائی ایسے بڑھتے، میں کتے کو ادھر کا اشارہ کرتا، کتا ادھر کو لپکتا، میں اس کے ساتھ دوڑتا۔ تماشائی ایسے خونخوار کتے کے غرانے سے اور اس کے حملے سے بچنے کے لیے پیچھے بھاگتے۔ اس طرح کتے نے مجمع کو قابو میں رکھا۔ کشتیاں ہوتی رہیں، چھوٹے جوڑ ہارتے جیتتے رہے اور نامی گرامی پہلوانوں کی باری آئی۔ ایک ہندو پہلوان من پھول اکھاڑے میں اترا، ہمارے قریب سے گزرا تو کتے نے زنجیر کو جھٹکا دیا۔ میں نے دیکھا کہ کتا اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا اور دم ہلا رہا تھا۔ میں نے کتے کو ارادتاً یا ویسے ہی ڈھیلا چھوڑ دیا اور خود اس کتے کے ساتھ گیا۔ من پھول پہلوان کے قریب جا کر کتا اس کے ساتھ پیار کی حرکتیں کرنے لگا۔ اب وہ دم زیادہ ہلا رہا تھا جو کتے کے پیار کا اظہار ہوتا ہے۔ کتے نے اسے سونگھا، پھر منہ اوپر کر کے سونگھنے لگا۔ پہلوان گھبرا گیا اور وہ پہلوانوں کے جھرمٹ میں غائب ہو گیا۔ میں اور پریتم سنگھ آگے چل پڑے۔ کتا اس پہلوان کو کس طرح جانتا ہے؟ میں نے پریتم سنگھ سے پوچھا، کیا یہ آپ کے گھر آتا رہتا ہے؟ نہیں تو، اس نے جواب دیا، ان گواروں کا میرے گھر میں کیا کام؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا کتے نے ڈکیتی کے ایک مجرم کی نشاندہی کی ہے؟ میں نے پریتم سنگھ کے ساتھ کتے اور پہلوان کے متعلق اور کوئی بات نہ کی، لیکن میرا دماغ انہی میں اٹکا رہا۔ من پھول کی کشتی ایک سکھ پہلوان کے ساتھ ہوئی۔ من پھول جوان اور گھٹا ہوا پہلوان تھا۔ اس نے سکھ کو گرا لیا۔ میں کتے کو ساتھ لیے اکھاڑے میں چلا گیا اور من پھول کا ایک بازو کلائی سے پکڑ کر اوپر کیا، اسے شاباش دی، پیٹھ تھپکائی، لیکن میرا اصل مقصد داد اور تحسین دینا نہیں بلکہ کتے کو ایک بار پھر اس کے قریب لے جانا تھا، اور کتے اور پہلوان کی حرکات گہری نظر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کتا اس کے پاؤں اور ٹانگوں کے ساتھ منہ لگاتا اور پیار سے دم ہلاتا تھا، کبھی منہ اس کے منہ کی طرف اوپر کر کے سونگھتا تھا، اور من پھول کے چہرے پر مجھے جیتنے کی خوشی کے بجائے گھبراہٹ نظر آئی۔ میرے اندر جو تفتیشی افسر تھا اس نے کہا، دبیر، من پھول نے نہیں، اکھاڑا تو نے جیتا ہے۔ دنگل ختم ہو گیا، کوئی ہنگامہ اور فساد نہ ہوا، پہلوانوں کو انعامات ملنے لگے۔ میں نے پریتم سنگھ سے کہا کہ وہ من پھول کو اپنی جیب سے نقد انعام دے۔ پریتم سنگھ نے اسے انعام دیا۔ اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ من پھول کو شک نہ ہو کہ میں نے اس پر کوئی شک کیا ہے۔ میں نے رات پریتم سنگھ کے بنگلے میں گزاری۔ سب انسپکٹر اجاگر سنگھ بھی ساتھ تھا۔ میں کتے اور من پھول کے پیار پر غور کرتا رہا۔ بعض اوقات میرا شک مجھے وہم لگتا، لیکن میں تفتیش میں ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ من پھول کو دیکھ کر کتے کی ہلتی ہوئی دم ایسا ہی ایک تنکا تھا جسے میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ دوسرے دن مجھے دلی سیشن کورٹ میں گواہی کے لیے جانا تھا۔ شام کو واپس آیا
اجاگر سنگھ پریتم سنگھ کے ہاں گیا ہوا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس پیغام کے ساتھ اس کی طرف بھیجا کہ صبح من پھول کو تھانے بھیج دے، لیکن اسے کوئی شک نہ ہو۔ اجاگر سنگھ نے دانش مندی کا ایسا مظاہرہ کیا جو اس کی اپنی تاریخ میں غالباً پہلا تھا۔ دوسرے دن من پھول میرے پاس آ گیا، لیکن اجاگر سنگھ نے اسے یہ کہہ کر نہیں بھیجا تھا کہ میں نے اسے تھانے بلایا ہے، بلکہ اسے میرے نام یہ پیغام دے کر بھیجا کہ پریتم سنگھ کے بنگلے میں چوری کی واردات باہر کے آدمیوں نے کی ہے، گاؤں کے کسی آدمی نے نہیں کی۔ من پھول اجاگر سنگھ کا یہ پیغام لے کر میرے پاس آیا۔ وہ گاؤں سے سائیکل پر آیا تھا اور اس نے سودا سلف بھی خریدا تھا۔ وہ جلدی گھر جانے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی پہلوانی کی تعریفیں شروع کر دیں۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے لیے مٹھائی اور پھل منگوا کر تواضع کی۔ میرا ارادہ تھا کہ وہ بہت دیر تک میرے پاس بیٹھا رہے۔ اس کے پاس جلدی جانے کا یہ بہانہ تھا کہ شہر سے سودا سلف خریدا ہے، یہ گھر پہنچانا ہے۔ میں اسے حکماً نہیں روکنا چاہتا تھا۔ اس کے خلاف میرے پاس کوئی شہادت نہیں تھی۔ مجھے اس کے سینے سے بھید نکالنا تھا۔ کتے نے اگر اس کے ساتھ پیار کیا تھا تو یہ کوئی شہادت نہیں تھی، یہ ایک اشارہ تھا، محض شک تھا جو بے معنی بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر میں اسے حکماً روکتا تو اس کا یہی نتیجہ ہوتا کہ وہ پکا ہو جاتا اور کچھ بھی نہ بتاتا۔ باتوں میں بھی مجھے پتہ چلا کہ اس کا چھوٹا بھائی شاہدرہ اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ میں نے من پھول سے کہا کہ سودا سلف اس کے بھائی کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ میں نے اس کی ذات میں دلچسپی کا اظہار شروع کر دیا۔ اسکول سے اس کے بھائی کو بلوا کر سودا اور سائیکل اسے دے کر کہا کہ وہ گھر چلا جائے۔ من پھول کا جانے کا بہانہ ختم ہو گیا۔ اس وقت تک میں نے اسے دوست بنا لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ فوج میں حوالدار رہ چکا ہے اور ریلیز لے کر آ گیا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، فوج کی نفری کم کی جا رہی تھی۔ میرے پاس باتوں کے کئی ایک موضوع تھے۔ پہلے تو میں نے سردار پریتم سنگھ کے خلاف باتیں شروع کی اور اسے برا بھلا کہا۔ لوگ جو باتیں اس کے خلاف کرتے تھے وہ میں نے بھی کی۔ من پھول بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے پریتم سنگھ کی باتیں سنانی شروع کر دیں۔ یہ ایسا موضوع تھا جس میں اس نے گہری دلچسپی لی۔ کئی گھنٹے اسی میں گزر گئے۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ میں نے گپ شپ کے انداز میں اس سے اپنے مطلب کی کچھ باتیں معلوم کر لی ہیں۔ دوسرا موضوع بھی اسی کی دلچسپی کا تھا۔ جنگ کے دوران ایک ہندو لیڈر سبھاش چندر بوس نے جاپانیوں کے ساتھ مل کر ایک فوج تیار کی تھی جسے انڈین نیشنل آرمی کہا جاتا تھا۔ انڈین آرمی کے کچھ افسر اور بہت سے دیگر فوجی بھگوڑے ہو کر جاپانیوں سے جا ملے تھے۔ جاپانیوں کو شکست ہوئی تو وہ ہندوستانی فوجی افسر پکڑے گئے جو انڈین نیشنل آرمی کے سرکردہ لیڈر بنے تھے۔ جن دنوں پریتم سنگھ کے ہاں چوری ہوئی ان دنوں دلی کے لال قلعے میں ان افسروں کا کورٹ مارشل ہو رہا تھا۔ من پھول کو اس مقدمے کے ساتھ خاصی دلچسپی تھی۔ بہت دیر تک بلکہ شام تک میں نے یہ موضوع چلائے رکھا۔ چونکہ وہ پہلوان تھا اور وہ اکھاڑا جیتا بھی تھا، اس لیے یہ اس کی ایک کمزوری بن گئی تھی جسے میں نے استعمال کیا اور اسے شام کے بعد تک بٹھائے رکھا۔ خاطر تواضع بھی کرتا رہا۔ شام کے بعد اسے کہا کہ وہ اس وقت گاؤں نہ جائے۔ اس کے لیے کھانا منگوایا اور کانسٹیبلوں کے کمرے میں اس کے سونے کا انتظام کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو میرا مہمان اور دوست سمجھ رہا تھا، مگر جان نہ سکا کہ وہ باقاعدہ پہرے میں ہے۔ شام کو ہی میں نے پریتم سنگھ کے ہاں پیغام بھیج دیا تھا کہ صبح وہ اور گاؤں کے معتبرین تھانے میں آ جائیں۔ رات کو میں نے بہت سوچا کہ من پھول کو میں اصلی بات پر کس طرح لاؤں۔ اس مقصد کے لیے میں نے پریتم سنگھ اور گاؤں کے معزز افراد کو بلا لیا تھا۔ دوسری صبح ان لوگوں کے آنے سے پہلے من پھول کا چھوٹا بھائی آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ رات من پھول گھر نہیں آیا، گھر والے پریشان ہیں۔ مجھے اچانک ایک خیال آ گیا۔ یہ ہوا میں تیر چلانے والی بات تھی۔ من پھول ابھی سویا ہوا تھا۔ میں اس کے بھائی کو الگ لے گیا اور اسے کہا، دیکھو لڑکے، تم چھوٹے ہو، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ من پھول حوالات میں بند ہے، تم اپنی جان بچاؤ۔ اس نے صاف بتا دیا ہے کہ سردار پریتم سنگھ کے بنگلے میں اس نے چوری کی ہے۔ میرا خیال تھا کہ من پھول نے اتنی زیادہ دولت اور زیورات پر ہاتھ مارا ہے، وہ مال گھر لے گیا ہوگا اور اس کے چھوٹے بھائی کو علم ہوگا۔ میں نے اس کے بھائی کو ذرا ڈرایا اور کہا کہ من پھول مان گیا ہے۔ میرا بھائی ٹھیک کہتا ہے، من پھول کے بھائی نے کہا، چوری ہم دونوں نے مل کر کی ہے۔ مجھے ایسی توقع نہیں تھی۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔
میں نے اس لڑکے سے جو کچھ پوچھا اس نے بتا دیا۔ اتنے میں اجاگر سنگھ، پریتم سنگھ، اس کے گاؤں کا نمبردار اور 2-4 آدمی آ گئے۔ حسب معمول کتا پریتم سنگھ کے ساتھ تھا۔ میں نے کتا من پھول کے بھائی کے قریب کیا تو کتا اس کے پاؤں، ٹانگوں اور ہاتھوں کو سونگھنے اور بڑے پیار سے دم ہلانے لگا۔ اس سے تصدیق ہو گئی کہ کتے کو اس لڑکے کے ساتھ بھی پیار ہے اور یہ لڑکا واقعی واردات میں شامل تھا۔ میں من پھول کو الگ لے گیا۔ من پھول، تم میرے دوست ہو، میں نے کہا۔ آؤ کام کی ایک بات کریں۔ مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہارے گاؤں کے معتبر لوگ تھانے آئے بیٹھے ہیں۔ تمہارے چھوٹے بھائی نے سب کے سامنے چوری کا اعتراف کر لیا ہے۔ میں نے اسے حوالات میں بند نہیں کیا، وہ بچہ ہے۔ تم اسے تعلیم دلا رہے ہو۔ اس کی زندگی تباہ نہ کرو۔ واردات اپنے سر لے لو اور اپنے چھوٹے بھائی کو بچا لو۔ ذرا سی پس و پیش کے بعد وہ مان گیا۔ اس کا اقبال جرم خاصا دلچسپ تھا۔ دونوں بھائیوں نے یہ واردات روپے پیسے کے لالچ سے نہیں کی تھی، بلکہ یہ انتقامی کارروائی تھی۔ جس طرح پریتم سنگھ گاؤں والوں سے نفرت کرتا، اس کا انتقام ان دونوں بھائیوں نے یوں لیا کہ پہلی واردات بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ ان کے ساتھ 2-3 اور نوجوان بھی تھے جنہوں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ وہ دیوار کے قریب گئے تو کتا جو دیوار کے باہر رکھوالی کے لیے گھوم رہا تھا ان پر ٹوٹ پڑا۔ ایک آدمی کو کتے نے لہو لہان کر دیا۔ اتنے میں اندر سے 2 گولیاں چلیں۔ سب بھاگ گئے۔ من پھول نے کہا کہ اس کے بعد پریتم سنگھ اور شیر ہو گیا۔ من پھول نے اس پر ایک اور وار کرنے کا پروگرام بنایا۔ پہلی واردات والا کوئی بھی آدمی کتے اور بندوق کے ڈر سے من پھول کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہوا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو تیار کر لیا۔ واردات کی کامیابی کے لیے کتے کو رام کرنا ضروری تھا۔ من پھول نے اس کا یہ انتظام کیا کہ ایک رات جب پریتم سنگھ کے بنگلے کے اندر نیند کا غلبہ ہو گیا، بڑا اچھا راتب کتے کے لیے لے گیا۔ کتا دیوار کے باہر تھا۔ من پھول راتب اٹھائے آہستہ آہستہ کتے کی طرف بڑھا۔ کتا راتب کی بو پر آ گیا۔ من پھول نے راتب میں بھنگ اور افیون کی تھوڑی سی مقدار کی آمیزش کر رکھی تھی۔ کتے نے رغبت سے راتب کھا لیا۔ اگلی رات من پھول پھر راتب لے کر گیا۔ اس میں بھی بھنگ اور افیون کی آمیزش تھی۔ راتب کی مقدار بھی زیادہ تھی۔ اس کے بعد دونوں بھائی اکٹھے ہر رات جب سب سو جاتے، منشیات اشیاء کی آمیزش والا راتب لے جاتے۔ کتے انسانوں کی بو پہچانتے ہیں۔ اندھیرے میں کتا من پھول اور اس کے بھائی کی ان کی بو کو پہچان لیتا۔ وہ آتے تو کتا دم ہلاتا، ان تک پہنچتا اور وہ اسے یہ نشہ اور راتب کھلا کر چلے جاتے۔ یہی تھی وجہ کتے کے سست اور بیکار ہو جانے کی۔ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکا تھا کہ کتے کی بھوک کیوں ماری گئی ہے اور سست کیوں پڑا رہتا ہے۔ کتا نشئی ہو گیا تھا۔ من پھول اسے جو راتب کھلاتا تھا وہ پریتم سنگھ کے راتب سے بہتر بھی اور زیادہ بھی ہوتا تھا، اس لیے وہ پریتم سنگھ کے راتب کو سونگھتا اور چھوڑ دیتا تھا۔ نشہ انسان کی بھی یہی حالت کر دیا کرتا ہے۔ کتا بیکار ہوتا چلا گیا اور ان دونوں بھائیوں سے مانوس ہو گیا۔ جس رات انہوں نے واردات کی، اس رات انہوں نے راتب میں زیادہ نشہ ڈال دیا۔ میں یہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ واردات میں صرف یہی دونوں تھے۔ ان کے ساتھ گھر کا بھیدی کا ہونا ضروری تھا۔ انہیں کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ نقدی اور زیورات الماریوں میں رکھے ہیں اور الماریاں فلاں کمرے میں ہیں؟ من پھول نے بتایا کہ وہ یہ سوچ کر بنگلے میں گئے تھے کہ دروازے بند ہوں گے اور وہ کسی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر چٹخنی کھولیں گے اور اندر جائیں گے، پھر ڈھونڈیں گے کہ مال کہاں ہے۔ من پھول نے دیوار پھلانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے پاس ایک برچی تھی جسے بلم بھی کہتے ہیں۔ دیوار آدمی کے قد جتنی تھی۔ من پھول نے برچی ہاتھ میں لی اور دور سے دوڑتا دیوار کی طرف آ گیا۔ اس نے دیوار کے قریب برچی کی نوک زمین پر رکھی اور پول جمپ کی طرح برچی کے سہارے دیوار پھلانگ گیا۔ اس نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ دیوار پر ہاتھوں اور پاؤں کے نشان نہ پڑیں۔ اس کا بھائی برچی اٹھائے دیوار کے باہر پہرا دیتا رہا اور کتا ان کا راتب کھاتا رہا۔ من پھول یہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھا کہ کون سی کھڑکی کا شیشہ توڑے۔ اس نے ایک دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ پریتم سنگھ کو اپنی حیثیت پر اتنا ناز تھا کہ اس نے دروازے اندر سے بند کرنے کی ضرورت تک محسوس نہیں کی تھی۔ من پھول ایک کمرے میں چلا گیا، وہاں الماریاں رکھی تھیں۔ پریتم سنگھ اور اس کے گھر والوں کی حماقت یا بے نیازی ملاحظہ فرمائیے۔ الماریاں مقفل تھیں
لیکن چابیاں قریب ہی کہیں پڑی تھیں۔ پریتم سنگھ نے مجھے بتایا کہ اس رات الماریاں بند کی گئیں اور چابیاں وہیں پڑی رہی تھیں۔ من پھول نے الماریاں کھولیں، مال اس کے سامنے پڑا تھا جو اس نے سمیٹا اور باہر آ گیا۔ اسے ایسی توقع بالکل نہیں تھی کہ یہ واردات اس قدر آسان ہوگی۔ ناکامی اور پکڑے جانے کی توقع زیادہ تھی۔ اس نے مال کی گٹھڑی باہر پھینکی، باہر سے بھائی نے برچھی پھینکی۔ من پھول جس طرح برچھی سے پول جمپ کر کے اندر گیا تھا اسی طرح باہر آ گیا۔ دونوں بھائی گھر چلے گئے۔ کتا نشے میں دھت پڑا رہا۔ گھر جا کر نوٹ دیکھے، یہ 1,000 روپے کے تھے۔ من پھول نے کہا کہ اس کا مقصد لوٹ مار نہیں تھا۔ اس نے تمام نوٹ جلا دیے، زیورات مٹی کی ہانڈی میں ڈال کر مویشیوں کے کمرے کے فرش میں دبا دیے۔ من پھول کی ایک جوان بہن تھی، اس کی شادی کرنی تھی۔ اس کے ماں باپ بوڑھے اور نابینا تھے۔ بہن کی شادی کے لیے من پھول کے پاس کچھ نہیں تھا۔ نوٹ تو اس نے جلا دیے، زیورات رکھ لیے۔ ان کے متعلق اس نے سوچا تھا کہ واردات کی تفتیش ختم ہو جائے گی تو معاملہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد وہ زیورات بیچ کر بہن کی شادی کرے گا۔ میں نے دونوں بھائیوں کے بیان الگ الگ لیے، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے بیان کی تائید کر دی۔ واردات کے بعد کتا پہلے والی حالت میں آ گیا تھا کیونکہ اسے نشے والا راتب ملنا بند ہو گیا تھا۔ اکھاڑے میں اس نے من پھول کو اس کی بو سے پہچان لیا تھا۔ اس کے ساتھ کتے کا پیار قابل فہم تھا۔ میں نے اپنے ایس پی کو جو انگریز تھا بذریعہ فون اطلاع دی کہ سردار پریتم سنگھ کے گھر کی چوری کے ملزم پکڑے گئے ہیں۔ ایس پی دلی سے فوراً شاہدرہ تھانے میں آ گیا۔ اس نے خود دونوں بھائیوں سے الگ الگ بیان لیے اور اپنی پوری تسلی کی کہ ملزموں کو تشدد یا لالچ سے اقبال جرم کے لیے تیار نہیں کیا گیا۔ من پھول نے ایس پی سے بھی کہا کہ اس نے پریتم سنگھ کی دولت کو بھٹی میں جلا کر اس سے انتقام لیا ہے۔ میں اسے پریتو بھٹے والا بنانا چاہتا تھا۔ میں نے ایس پی سے استدعا کی کہ چھوٹے بھائی کو مقدمے میں شامل نہ کیا جائے ورنہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کے والدین بوڑھے اور نابینا ہیں اور گھر میں جوان بہن رہ جائے گی۔ اگر دونوں بھائی جیل چلے گئے تو یہ جوان لڑکی اپنے آپ کو اور اندھے ماں باپ کو زندہ رکھنے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ایس پی مان گیا۔ اس نے کہا کہ ہم جرائم کو روکنا چاہتے ہیں، جرائم میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے چھوٹے بھائی کو مقدمے سے نکال دیا۔ اس کے لیے ہمیں من پھول کے بیان میں رد و بدل کرنا پڑا جو اس نے تسلیم کر لیا۔ اس نے سب کی موجودگی میں اپنے گھر کے مویشیوں کے کمرے کے فرش سے زیورات سے بھری ہوئی ہانڈی نکال دی۔ ایس پی نے اس کے ماں باپ کو امداد کے طور پر کچھ رقم دی۔ چونکہ من پھول کا ریکارڈ صاف تھا، وہ سابق فوجی بھی تھا، اس لیے اسے صرف 1 سال سزائے قید ہوئی۔ سردار پریتم سنگھ کو میں نے ڈرایا کہ اس نے فرعونیت سے توبہ نہ کی تو وہ قتل ہو جائے گا۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھا کہ اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اس نے شراب تک چھوڑ دی اور طوائفوں سے بھی تعلق توڑ لیا۔ وہ طبیعتاً پریتو بھٹے والا بن گیا۔